Good day, students. Today we are going to go with our lecture number 26 of our course, Total Quality Management. Now, in this we were studying in our previous lectures about what quality is and why quality is important. We'll further be studying about creating business excellence also. Now, when we were speaking about what quality is, defining quality is very, very difficult. So to understand total quality, one must first understand quality. So total quality को अगर हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो फिर सबसे पहले क्वालिटी को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम क्वालिटी को कैसे डिफाइन करते हैं. लेकिन क्वालिटी को डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि हर एक की स्पेसिफिकेशंस या हर एक की पॉइंट ऑफ व्यू क्वालिटी का वो डिफरेंट होता है. Now, customers that are business organizations will define quality very clearly using specifications, standards, and other measures. So, जो business organizations हैं, वो तो quality को ऐसे define कर देते हैं clear तरीके से कि वो specifications के मुताबिक standards और measures होंगे. Now, this makes the point that quality can be defined and measured. तो ये at least ये चीज़ show करती है कि quality जो है वो defined भी है और measure भी की जा सकती है. Now, although few consumers could define quality if asked, all know it when they see it. So, once again, quality maybe customer ये बता नहीं सकता कि quality exactly उसको define करना मुश्किल होगा. लेकिन ये है कि जब वो किसी product को देखते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ ये product quality की है. So, maybe it's easier to see quality than to define it. Now, this makes the critical point that quality is in the eye of the beholder. With the total quality approach, now customers ultimately define quality. So, ये अगर हम देखें तो this makes the critical point कि that is quality. तो quality हम वही उसी तरह जैसे beauty is in the eye of the beholder, उसी तरह quality भी देखने वाले की आंख में ही होती है, जैसे खूबसूरती हम कहते हैं. So, with the total quality approach, customers ultimately define quality. So, total quality approach के हिसाब से अगर हम देखें तो हम कहेंगे जो customers हैं वो ultimately आखिर में end पे quality वही define कर सकते हैं. Now, people deal with the issue of quality continually in their daily lives. और लोग जो है वो quality के issues को deal करते हैं अपने daily lives में continuously. Now, we concern ourselves with quality when grocery shopping, eating in a restaurant, and making a major purchase such as an automobile, a home, a television, or a personal computer. So, हम अपने आप को quality के साथ concern जब करते हैं कि जब हम देखेंगे कि हम grocery shopping कर रहे हैं, कोई सामान ले रहे हैं घर के लिए, या हम restaurant में खा रहे हैं, या फिर हम let's say कि कोई भी purchase कर रहे हैं गाड़ी का या घर का या television ले रहे हैं या personal computer ले रहे हैं. So, perceived quality is a major factor by which people make distinctions in the marketplace. So, perceived quality वही चीज़ है जिससे लोग अपनी distinctions बना लेते हैं marketplace में. So, whether we articulate them openly or keep them in the back of our mind. So, चाहे हम अपने mind में रखें उसको, चाहे हम उसको articulate कर लें, यानी हम उसको लफ्ज़ों में define कर दें. So, we all apply a number of criteria when making a purchase. और हम जब purchase कर रहे होते हैं तो obviously हम एक number of criteria use करते हैं. So, the extent to which a purchase meets these criteria determines its quality in our eyes. और जिस point पे हमें जो purchase हमें हो रहा है, कोई भी material हम purchase कर रहे हैं, product कर रहे हैं, तो वो उसकी quality जो है वो हम अपने criteria उसका हम determine कर सकते हैं अपने eyes में. यानी हमें ही पता होगा कि हम quality की चीज़ ले रहे हैं या नहीं. So, one way to understand quality as a consumer-driven concept is to consider the example of eating at a restaurant. So, सबसे ज़्यादा अगर हम quality को understand करना चाह रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम concept जो है consumer के point of view से, तो हम let's say कि example लेते हैं किसी restaurant पे खाना खाने का. So, how will you judge the quality of the restaurant? So, आप quality restaurant का कैसे judge करोगे? Now, most people apply such criteria as the following: their service, their response time, their food preparation, environment, atmosphere, price, and selection.
So یہ ساری چیزیں ان کو ہم اس کی بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں, سروس کی بیس پہ, کہ ان کا رسپانس ٹائم کیا ہے, ان کی فوڈ پریپریشن میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے, ان کے انوائرمنٹ یا ایٹماسفیئر ریسٹورینٹ کا کیسا ہے, پرائس اینڈ سلیکشن. سو the example gets at one aspect of quality, the results aspect. So result کے بیس کے اوپر ہم کوالٹی کو جج کرتے ہیں کسی ریسٹورینٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. So does the product or service meet or exceed customer expectations? This is a critical aspect of quality, but it is not the only one. So obviously یہ کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنس کے مطابق ہم وہ سروس یا پروڈکٹ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوالٹی کا ایک بڑا میجر حصہ ہے, بٹ صرف واحد یہی نہیں ہے. So total quality is a much broader concept and encompasses not just the result aspect, but also the quality for people and the quality of processes. So total quality کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کو جو ریزلٹس کو انکمپس تو کر رہا ہے, اس کو تو لے رہا ہے اپنے گھیرے میں, لیکن کوالٹی فار پیپل اینڈ دا کوالٹی آف پروسیسز وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے. Now, Deming stresses that higher quality and improvement in quality leads to higher productivity, which in turn leads to a long-term competitive strength. So, Deming کے مطابق اگر ہم چین ریاکشن اور پروفیٹیبلٹی کے حساب سے دیکھیں تو ڈیمنگ یہ اسٹریس کرتا ہے کہ کوالٹی اور اس کی امپروومنٹ جو ہے کوالٹی کی وہ ہائر پروڈکٹیوٹی کی طرف لیڈ کرتی ہے, and it turns leads to long term competitive strength, اور long term competitive strength کی طرف یہ آپ کو لے کے جاتی ہے. So Deming, the chain reaction shown in the figure below summarizes this view. Deming نے ایک chain reaction show کیا جس میں جو ہے اس کو ہم سمرائز کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ ہائر کوالٹی امپروومنٹ جو ہے وہ مزید لانگ ٹرم کمپٹیٹیو اسٹرینتھ آپ کی بلڈ کرتی ہے. So this theory states that improvements in quality lead to lower costs because of less work, fewer mistakes, fewer delays and snags, and better use of time and materials. So یہ تھیوری اگر ہم دیکھیں امپروومنٹ کی کوالٹی میں تو یہ obviously کاسٹ ہماری لوور ہو جائے گی, ہمارا ری ورک کم ہوگا, کم مسٹیکس ہوں گی, ٹھیک ہے, کم ڈیلیز ہو گئے اور سنیکس کم ہوں گے, پرابلمز یعنی کم ہوں گے, اینڈ ہم اپنے ٹائم کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں اور مٹیریلز کا بھی. Now lower cost in turn lead to productivity improvements. So lower cost اگر ہم ایک طرح سے دیکھیں تو وہ لیڈ کرتی ہے productivity improvements کی طرف. Now with better quality and lower prices, the firm can achieve a higher market share and thus stay in business, providing more and more jobs. So better quality اور lower prices کو اگر ہم جج کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں ایک فرم جو ہے وہ higher market share اچیو کرنے کے لیے یعنی اور بزنس میں رہنے کے لیے اٹس پرووائڈنگ, اور پھر وہ زیادہ سے زیادہ جابس بھی پرووائڈ کر سکتا ہے وہ فرم. سو بائی گیونگ لوور پرائسز وہ ان کا بزنس obviously انکریز ہوگا, تو دین دے کین گیو مور جابس ٹو the people and they would stay in business for longer. So Deming states emphatically that top management has the overriding responsibility for quality improvement. So Deming کے مطابق جو ہے وہ ٹاپ مینجمنٹ جو ہے اس کو یہ رسپانسبلٹی ہے کوالٹی امپروومنٹ کی, ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ. So when we speak about the chain reaction and profitability جو ڈیمنگ کہہ رہے تھے, اس کے مطابق یہ پھر اس کا گراف یعنی وہ ایک بن سکتا ہے, یہ ٹیبل بن سکتا ہے جس کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروسیس جو ہے کس طرح کام کرتا ہے. نا نمبر 1 اگر اس کا سٹیج ہم دیکھیں تو امپروو کوالٹی امپروومنٹ کرنی ہے. Cost decrease because of less rework, fewer mistakes, fewer delays and snags, and better use of time and materials. So cost decrease ہو جاتی ہے پروڈکشن میں جب کم آپ کو ری ورک کرنا پڑتا ہے, کم مسٹیکس ہوتی ہیں, ڈیلیز کم ہوتے ہیں یا رکاوٹیں کم ہوتی ہیں, سنیکس ایسے کم ہوتے ہیں, اینڈ آپ اپنے ٹائم کا بیٹر استعمال کر کے مٹیریلس کا بیٹر استعمال کرتے ہیں, اس سے پروڈکٹیوٹی امپروو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب کوالٹی ہم امپروو کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں یعنی ہمیں فائدہ دیتی ہیں. پھر اس سے ریزلٹ اس کا کیا آتا ہے کہ پروڈکٹیوٹی امپروو ہوتی ہے. جب پروڈکٹیوٹی امپروو ہوتی ہے تو کیپچر دا مارکیٹ وتھ بیٹر کوالٹی اینڈ لوور پرائس, تو آپ مارکیٹ کو کیپچر کر سکتے ہو بہتر کوالٹی کے ساتھ اور لوور پرائس آفرنگ میں. اینڈ دین اس کے ریزلٹ میں یو اسٹے ان بزنس فار لانگر. ٹھیک ہے, آپ زیادہ عرصے تک اپنا بزنس چلا سکتے ہیں. اینڈ اس کا ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جب آپ بزنس میں رہتے ہیں تو دین یو کین پرووائڈ جابس اینڈ مور جابس, تو پھر آپ جابس اینڈ جابس مزید لوگوں کو آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں زیادہ.
So the SIPOC analysis, अगर हम SIPOC analysis को judge करें, तो a fundamental step in improving a process is to understand how it functions from a process management perspective. So fundamental step जो है अभी improve करने में process को, ठीक है, और उसको फिर understand करना कि वो किस तरीके से function कर रहा है from a process management perspective. एक process management perspective की नज़र से अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि एक process जो है वो किस तरह function कर रहा है और किस तरह उसको हम समझ सकते हैं कि उसके वो क्या fundamental steps ले रहा है improvement के लिए. Now this can be seen through the analysis diagram of the process to identify the supplier input process output customer linkages. So SIPOC क्या हुआ, आपके supplier, S से supplier बन गया, I से input हो गया आपका, P से process, फिर आउटपुट और कस्टमर. सो आप सप्लायर देख रहे हैं, फिर आप इनपुट प्रोसेस देख रहे हैं, फिर आप आउटपुट कस्टमर देख रहे हैं, ठीक है. सो ये लिंकेजेस हैं जो आपके पूरे प्रोडक्शन में आपको काम करते हैं. नाउ इट बिगिंस विद डिफाइनिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरेस्ट एंड लिस्टिंग द आउटपुट्स दैट द प्रोसेस क्रिएट्स दैट गो टू द कस्टमर्स. सो ये बिगिन करते हैं, अगर हम इसको बिगिनिंग इसकी देखें तो हम कह सकते हैं कि डिफाइनिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरेस्ट and listing the outputs that the process creates and go to the customer. So हम इस process को अगर हम explain करना चाहेंगे तो हम start करेंगे कि जी हम outputs की list बनाएंगे and फिर हम ये देखेंगे कि जो process create कर रही है और वो process outputs देखेंगे जो customers को जा रही हैं. So what is SIPOC diagram? Now how high level process map है, ठीक है. SIPOC को अब हम क्या कहेंगे कि हम दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि सप्लायर आउटपुट प्रोसेस और इनपुट जो है कस्टमर, वो हायर लेवल प्रोसेस मैप है एक तरह से. एंड हाउ इज इट यूज्ड इन सिक्स सिग्मा. तो सिक्स सिग्मा का जो सिस्टम है जिससे मेजर किया जाता है, जो टोटल क्वालिटी का एक टूल है, उसमें SIPOC भी एक तरह से एक टूल की तरह यूज किया जाता है. Now a SIPOC diagram, also known as a high level process map, is a tool used in Six Sigma methodology. तो ये एक टूल की तरह Six Sigma में यूज होता है. Now in order your company to receive a Six Sigma certification, you must first complete a project that demonstrates your ability to follow the Six Sigma process and show that you understand how to use the tools. So इसमें था कि आप एक प्रोसेस को समझ सकें, यू मस्ट फर्स्ट कंप्लीट अ प्रोजेक्ट. एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना ज़रूरी होता है. एंड द प्रोजेक्ट दैट डेमोन्स्ट्रेट्स योर एबिलिटी, ऐसा प्रोजेक्ट जो आपकी एबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है टू फॉलो द सिक्स सिग्मा प्रोसेस, ताकि आपकी एबिलिटी जो है वो सिक्स सिग्मा प्रोसेस के मुताबिक आप अपने आप को उसको फॉलो कर सकें. एंड देन अंडरस्टैंड भी कर सकें कि उसकी टूल्स को आप कैसे आपने इस्तेमाल करना है. सो द रीज़न यू वुड वांट टू map your company's current process is so that you can put yourself in a position to be able to quickly define, document, analyze, prioritize, and recommend solutions and follow up plans to move the company towards its financial and customer focused goals. So आप रीज़न आप क्या है, आप SIPOC डायग्राम क्यों बनाते हैं या मैप क्यों बनाते हैं अपने कंपनी के करंट प्रोसेसेस का, ताकि आप अपने आप को उस पोजीशन में लेके आ सकें जहाँ पे आप बहुत जल्दी अपने डिफाइन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं. एंड फिर आप उसके लिए सॉल्यूशंस हल भी निकाल सकते हैं और फॉलो अप प्लान्स बना सकते हैं जिससे आपकी कंपनी जो है वो मज़ीद फाइनेंशियल और कस्टमर फोकस्ड गोल्स की तरफ उनको अचीव करने में उनको इजी हो और वो वहाँ तक पहुँच सकें और एक क्वालिटी प्रोग्राम के साथ पहुँचें. Now, before beginning a process improvement project, you must first identify all the relevant elements. So, एक process improvement project अगर start करना चाह रहे हैं आप, तो उससे पहले आपको relevant elements देखना बहुत ज़रूरी है जो उससे related हैं. Now, you use a SIPOC diagram to help define these. So, आप एक SIPOC diagram को use करते हैं इन elements को define करने के लिए. Now, it is typically used at the measure phase of the Six Sigma DMAIC, define, measure, analyze, improve and control process. So, DMAIC एक process है
जिसमें जो है आप ये सिपॉक का डायग्राम यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए, एंड इट इज टिपिकली यूज्ड एट द मेजर फेज ऑफ द सिक्स सिग्मा। और जब आप मेजरिंग कर रहे होते हैं उस पॉइंट पे सिक्स सिग्मा के प्रोसेस में सर्टिफाई करने के लिए या सर्टिफिकेशन देने के लिए, तो आप उस वक्त ये फेज में इसको मेजर करते हैं, और देन यू कैन डिफाइन इट उसमें, और आप उसको फिर डिफाइन करते हैं DMAIC के जरिए, जिससे डिफाइन हो रहा है, मेजर हो रहा है, एनालाइज हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है और कंट्रोल प्रोसेस होता है। सो अ सिपोक डायग्राम helps to identify the process outputs and the customers of those outputs so that the voice of the customer can be captured. So सिपॉक डायग्राम आपको क्या हेल्प कर रहा है कि वो आपको हेल्प कर रहा है आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसेस आउटपुट्स को। अब प्रोसेस आउटपुट्स भी कौन से, वो वाले आउटपुट्स जो कस्टमर की आवाज़ में है, यानी कस्टमर के आउटपुट्स, ठीक है। और वो आप फिर ताकि यूज़ करते हैं कि एक तरह से आपको उधर से आपको कस्टमर नीड का और उनकी स्पेसिफिकेशन का पता लग जाता है, वो उनके डिमांड्स क्या हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट या एक मार्केट की, या उनका क्या रिजल्ट है, या उनका क्या उससे रिस्पॉन्स है। सो द सिपॉक डायग्राम इंक्लूड्स अ हाई लेवल मैप ऑफ द प्रोसेस that maps out its basic steps. So सिपॉक डायग्राम जो है वो एक हाई लेवल मैप इंक्लूड करता है, जिसमें प्रोसेस है जो मैप बेसिक स्टेप्स को मैप आउट कर देता है, यानी उसका मैप बना देता है, एक तरह से नक्शा बना देता है। Now through the process the suppliers, the S provides I, the input, आई को हम आई इनपुट को आई में हम कंसिडर कर सकते हैं। सो थ्रू द प्रोसेस हम सप्लायर प्रोवाइड इनपुट, सप्लायर हमें इनपुट देता है टू द प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस के लिए। और प्रोसेस द प्रोसेस योर टीम इज इम्प्रूविंग एड्स वैल्यू रिजल्टिंग इन आउटपुट। और जो प्रोसेस आपकी टीम इस्तेमाल कर रही है वो ऑब्वियसली इम्प्रूव कर रही है और वैल्यू ऐड कर रही है, तो वो उसके रिजल्ट में आउटपुट आपका आता है दैट मीट्स और एक्सीड्स द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस, जो कस्टमर की नीड्स या उनकी एक्सपेक्टेशंस को या तो मीट कर रहा है या उससे बेहतर काम कर रहा है। सो these can be better defined as suppliers, significant internal external suppliers to the process. So हम इसको ज़्यादा बेहतर इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि suppliers जो हैं वो significant हैं, ख़ासतौर पे internal and external suppliers इस process के लिए वो बहुत ज़्यादा significant होते हैं, important होते हैं। Now inputs को अगर हम देखें तो inputs are the significant inputs to the process. So वो important inputs हैं जो process के लिए बहुत ज़रूरी हैं। Now this would include such things as material, forms, information and staff. So inputs में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपकी materials आ जाते हैं जो आप production के लिए use कर रहे हैं, आपके forms जो आप information और आपका staff, ये सारी चीज़ें आपकी input में गिनी जाती हैं और ये significant inputs हैं जो process के लिए ज़रूरी हैं। फिर आ जाता है process, one block representing the entire process, और एक ब्लॉक जो आ जाता है उसमें मैप में वो पूरे प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसका हिस्सा आ जाता है आउटपुट्स। आउटपुट्स आर द सिग्निफिकेंट आउटपुट्स टू एक्सटर्नल और इंटरनल कस्टमर्स। दिस वुड बी एनीथिंग द बिजनेस यूनिट डिस्ट्रीब्यूट्स। सो ये आउटपुट्स वो होंगे जो आपका बिजनेस यूनिट कोई भी चीज़ जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना प्रोडक्ट, चाहे वो इंटरनली एक डिपार्टमेंट दूसरे को दे रहा है, चाहे वो एक्सटर्नली आप कस्टमर्स को दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो आपके आउटपुट्स हो गए। फिर आपका आ गया फ्रीक्वेंसी। ना फ्रीक्वेंसी टाइमिंग इज लिस्टेड अलॉन्ग विद आउटपुट्स, तो फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग जो है वो आउटपुट्स में ही आप काउंट करते हैं। सो एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट्स वुड बी, अब आउटपुट्स के हम अगर एग्जांपल्स देखें तो उसमें रिपोर्ट्स हैं, रेटिंग्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सेट्रा। सो ये आउटपुट्स में आ जाएंगी। फिर कस्टमर्स आर द सिग्निफिकेंट इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर्स टू द प्रोसेस, और कस्टमर जो है वो इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी इस प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर्स होते हैं। सो दिस वुड इंक्लूड एनीवन हु रिसीव्स आउटपुट्स, कोई भी ऐसे लोग जो आउटपुट रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनली कर रहे हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन या बाहर कस्टमर्स को एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द कस्टमर मस्ट गेट द आउटपुट डायरेक्टली फ्रॉम द बिजनेस यूनिट, और ये ज़रूरी है जज करना कि कस्टमर जो है वो आउटपुट जो है वो डायरेक्ट ले बिजनेस यूनिट से।
and does not necessarily have to be a user of the output, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ output کا direct user بھی ہو. So if the output is received from a third party, they are not customers. اور اگر ہم output ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں تو امپورٹنٹ ہے نا کہ آپ نوٹ کریں کہ کسٹمر جو ہے must get the output directly, اس کو ڈائریکٹلی آؤٹ پٹ ملنا چاہیے بزنس یونٹ سے, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ لیکن وہ کسٹمر جو ہے وہ اس آؤٹ پٹ کو یوز بھی کرتا ہو, اس کا یوزر بھی ہو. سو آؤٹ پٹ ریسیوڈ فرام اے تھرڈ پارٹی دے آر ناٹ کسٹمر. سو کئی دفعہ اگر آؤٹ پٹ ریسیو ہوتا ہے کسی تھرڈ پارٹی سے جو کسٹمرز نہیں ہیں, ایگزامپلز آف کسٹمرز وڈ بی مینیجرز, سی ای اوز, بورڈز آف ڈائریکٹرز اور ادر ڈپارٹمنٹ. سو انٹرنلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو انٹرنل کسٹمرز میں ہمارے مینیجرز آ جاتے ہیں, سی ای اوز آ جاتے ہیں, بورڈز آف ڈائریکٹر آ جاتا ہے, اینڈ دوسرے ڈپارٹمنٹس آ جاتے ہیں. Now when creating a SIPOC diagram, your project team does not necessarily need begin at the beginning. So جب آپ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں سپوک ڈائیگرام, ٹھیک ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پروجیکٹ ٹیم جو ہے وہ نیسرلی شروع میں بگن ایٹ دا بگننگ, یعنی ان کو شروع سے بگن کرنا ہے. So in fact the team should probably start in the process P phase and ask questions about the process itself. So ٹیم جو ہے وہ آپ کا پروجیکٹ ٹیم جو ہے وہ ضروری نہیں کہ شروع سے بالکل وہ اسٹارٹ کریں, ان کو ضروری میں بھی اسٹارٹ پروسیس میں ان کو یہ امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ پی فیز پروسیس فیز میں سے اسٹارٹ کریں, اور دے شوڈ اسٹارٹ آسکنگ کوشچنس کہ یہ پروسیس ہے کیا. Now the team should label the process with the summaries of the most critical 3 or 6 steps. اور ٹیمز کو جو ہے وہ لیبل کر دینا چاہیے ان سمریز کو, بہت 3 کریٹیکل یا امپورٹنٹ 3 سے 6 اسٹیپس میں اس کو ڈیوائڈ کر دینا چاہیے. Now after analyzing the process, they should document what O is delivered to whom, the C. سو پھر ہم اس کے بعد ان کو جب یہ پروسیس اینالائز کر لیتے ہیں تو ان کو پھر وہ ڈاکیومنٹ کرنا چاہیے کہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ کیا ڈلیور ہو رہی ہے اور کن کسٹمرز کو ڈلیور ہو رہی ہے. Now the team can brainstorm and prioritize the most critical one to the 3 customers. اور اس میں سے اس پروسیس میں سے ٹیم جو ہے وہ یہ برین اسٹارم کر سکتی ہے, سوچ سکتی ہے یا پرائیورٹی دے سکتی ہے ان 3 کریٹیکل ایسے آؤٹ پٹس کو جو کسٹمرز کو جا رہے ہیں. Now then they can identify, prioritize and align the outputs most significant to those customers. اور پھر وہ کسٹمر جب ان کو پتا ہوگا کہ کسٹمر کی نیڈز اور اسپیسیفکیشنز کیا ہیں اور اسپیسیفک کسٹمرز کو, پھر وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, ان کے آؤٹ پٹس کو ان کو پرائیورٹی دے سکتے ہیں اور ایسے آؤٹ پٹس ان کو دے سکتے ہیں جو صرف کسٹمر کے لیے ہی سگنیفیکنٹ یا امپورٹنٹ ہو. Now the next step would be to verify these initial assumptions with the voice of the customer tools from the make process or the or designate as critical to quality, speed or cost. So next step جو اس کا آ جائے گا وہ ویریفائی کرنا ہوگا انیشل assumptions کو, اور وائس آف کسٹمرز کو آپ کسٹمر ٹولز یوز کرتے ہو, آپ ڈیمیک میں سے لیتے ہیں آپ کسٹمر ٹولز, اور اس پروسیس میں سے آپ لے کے ان کو ڈیزگنیٹ کر دیتے ہیں کہ کریٹیکل کیا ہے کوالٹی کے لیے, اسپیڈ کے لیے اور کاسٹ سیونگ کے لیے کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں. Now lastly the team can identify what input or information is needed to perform that process and who provides the input. سپلائر پرووائڈ کر رہا ہے اگر آپ کو تو. سو لاسٹلی ٹیم نے کیا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کیا ان پٹ ہے انفارمیشن جو ضرورت ہے تاکہ اس پروسیس کو پورا کر سکیں, اور اس کی جو ان پٹ ہے وہ کون پرووائڈ کر رہا ہے, کون سے سپلائرز پرووائڈ کر رہے ہیں. Now the brainstorming and prioritization of significant inputs finishes the activity around building a SIPOC. So brainstorming اور prioritization جو ہے وہ سگنیفیکنٹ انپٹس ڈالتے ہیں یا اس کو ایکٹیویٹیز کو فنش کرنے میں, تاکہ وہ ایک آپ سپوک پروسیس جو ہے وہ بلڈ کر سکیں اس کے ارد گرد. Now in summary there are 3 main reasons we may
reasons we many times begin the Six Sigma process by building a SIPOC diagram. तो अगर हम summarize इसको करें तो हम देखेंगे कि 3 main reasons होती हैं कि हम बहुत दफ़ा जो है Six Sigma process जो है वो start करते हैं SIPOC diagram build करने से. Now वो 3 वजह. Now there are processes में, so the 3 main reasons would be, number 1, a SIPOC diagram quickly and easily captures the current or as is state of the organization and processes in question. So SIPOC diagram आपका बहुत जल्दी और आसानी से capture करता है आपके current और as is state of organization, जो भी आपका state of organization है जिसमें भी काम कर रहा है वो already, उसको वो capture कर लेता है और processes जो आप apply करना चाह रहे हैं उन processes को भी capture कर लेता है. Second point, the SIPOC exercise brings associates together in a non-threatening way that builds. और फिर SIPOC एक्सरसाइज की वजह से, उस डायग्राम की वजह से वो एसोसिएट्स को या आपस में जो आपके कोलीग्स हैं उनको आप नॉन थ्रेटनिंग वे में जो है आप इकट्ठा लेके आते हैं जिसकी बेस पे वो बिल्ड किया जाता है. नाउ द SIPOC एक्सरसाइज अलाउज द टीम टू रिव्यू all the processes in a way that they can easily see which next steps can be identified. So SIPOC एक्सरसाइज जो है वो अलाउ करती है आपकी टीम को कि आप रिव्यू करें सारे प्रोसेसेस को, ठीक है, इस तरीके से रिव्यू करें कि वो आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर सके एंड सी विच नेक्स्ट स्टेप्स कैन बी आइडेंटिफाइड, और उसमें ये देख लें कि उससे अगले नेक्स्ट स्टेप्स आप क्या ले सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए. सो क्वालिटी टर्मिनोलॉजी अगर हम देखते हैं, सो क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज. जुरान के मुताबिक जो इनके जिन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, ही वाज वन ऑफ द गुरुज, हमने स्टार्ट में ये कोर्स में पढ़ा. सो जुरान के मुताबिक क्वालिटी जो है वो फिटनेस फॉर यूज है. सो क्वालिटी कंट्रोल अब क्या है? Now it is a system where the qualities of product or services are inspected into to produce them economically to meet the requirement of the purchaser. अब क्वालिटी कंट्रोल जो है वो ऐसा सिस्टम है जहाँ पे क्वालिटी को, प्रोडक्ट की या सर्विस की क्वालिटी को इंस्पेक्ट किया जाता है ताकि आप इकोनॉमिकली यानी उसको प्रोड्यूस कर सके, यानी विद इन कॉस्ट आप उसको प्रोड्यूस कर सकें ताकि जो है वो परचेसर की लिए अफोर्डेबल भी हो और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी हो. Now it is the operational technique, ये operational technique कहलाएगी. So फिर उसके बाद आ जाती है quality assurance. अब quality assurance it means to assure quality in a product so that a customer can buy it with confidence and use it for a large period of time with satisfaction. So quality of product हम देखते हैं तो quality assurance में क्या चीज़ आ जाती है कि वो ये assurity दे रही होती है या ये उसको एक confirmation दे रही होती है कि product में वाकई ही quality है और customer उसको confidence के साथ खरीद सकता है और फिर उसको बड़े लंबे अरसे के साथ satisfaction से या खुशी से उसको use कर सकता है. Now according to ISO or QA means all those planned and systematic actions need to provide adequate confidence that a product or service will satisfy given requirements for quality. So according to अगर हम जज करें ISO के हिसाब से तो QA जो है क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो उसका मतलब जो है ना ISO की सर्टिफिकेशन के मुताबिक अगर हम जज करें तो वो ऑल दोज प्लान एंड सिस्टमैटिक एक्शन, सारी वो जो प्लान की हुई है और सिस्टमैटिक एक्शंस हैं जो ज़रूरी हैं आपके एडिक्वेट कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना दैट द प्रोडक्ट कि आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस है, ठीक है, वो आपकी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है या नहीं. तो इस चीज़ की सारी यानी एक प्रॉपर सिस्टमैटिकली ये देखना कि वो वाकई ही वो प्रोडक्ट या सर्विस आपको एडिक्वेट रिक्वायरमेंट्स आपकी क्वालिटी की पूरी कर रहा है. ना क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, अगर हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को जज करते हैं तो दैट रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर मैनेजिंग इट्स प्रोसेसेस or activities that transform inputs of resources into a product or service which meet the organization's objectives. So quality management system अगर हम जज करते हैं तो उसमें वो रिफ़र करता है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर पे जो आप प्रोसेस को मैनेज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं या एक्टिविटीज़ ऐसी जो आप प्रोसेसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं दैट ट्रांसफॉर्म्स इनपुट्स ऑफ रिसोर्सेज इनटू अ प्रोडक्ट और सर्विस, ताकि जो इनपुट्स हैं रिसोर्सेज की वो एक प्रोडक्ट और सर्विस के लिए उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं एंड विच मीट ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स, वो जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकता है.
Now such as satisfying the customer's quality requirements, ایسے جس میں کسٹمر کی کوالٹی ریکوائرمنٹس بھی سیٹسفائی ہو جائے, complying with ریگولیشنز اس میں کمپلائی ہو جائیں, اور میٹنگ انوائرمنٹل آبجیکٹیوز, اور پھر آپ کی انوائرمنٹل آبجیکٹیوز بھی اس میں میٹ ہو رہے ہوں. دین کمز ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ. اب ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ از بوتھ فلاسفی اینڈ اے سیٹ آف گائیڈنگ پرنسپلز that represents the foundation of a continuously improving organization. So total quality management اگر ہم جج کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اوور آل کوالٹی مینجمنٹ سسٹم سے ہٹ کے, تو ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ ایک فلاسفی بھی ہے اور ایسے پرنسپلز بھی ہیں جو گائیڈ کرتے ہیں تاکہ آپ ایسے جو آپ کے فاؤنڈیشن جو ہے آپ کی آرگنائزیشن کی کنٹینیوس امپروومنٹ کی آرگنائزیشن ہے اس کی فاؤنڈیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ. So it is the application of quantitative methods as well as human resources to improve the whole supply chain for customer and suppliers. So total quality management اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک طرح سے quantitative method ہوتے ہیں. Quantitative methods جو ہے ریسرچ میں عام طور پہ ایسے میجرز ہوتے ہیں یا ایسے میتھڈز ہوتے ہیں جن کو میجر کیا جائے, جن کو ناپا جا سکے, ٹھیک ہے, یہ تھولا جا سکے. اینڈ وہ آ جاتے ہیں کس میں کہ نہ صرف آپ کے پروڈکشن یا آپ کے سروسز میں بٹ ہیومن ریسورسز میں بھی. آپ کے لوگ جو آپ کے امپلائیز ہیں وہ بھی اس میں جو ہے ہیلپ کرتے ہیں تاکہ آپ کا پورا جو سپلائی چین ہے جو کسٹمر سے اور سپلائرز کے بیچ میں ہے اس کو امپروومنٹ کی طرف لے کے جایا جا سکے. Then comes customer. A customer, anyone who receives or is affected by the product, service or process. So customer وہ ہے جو کوئی بھی جو ریسیو کر رہا ہے یا افیکٹ ہو رہا ہے اس پروڈکٹ سے یا سروس سے یا پروسیس سے, یا تو وہ پروسیس کو ریسیو کر رہا ہے یا سروس ریسیو کر رہا ہے یا کوئی پروڈکٹ خرید رہا ہے. Then comes that in the quality terminology میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پھر ایکسٹرنل کسٹمر آ جاتا ہے, انٹرنل کسٹمر آ جاتا ہے, انویسٹر کسٹمر اینڈ سوشل کسٹمر. So external customer, the one outside the company walls or office, department walls, or the next one in chain who receives your product, service or idea. So external customer وہ ہوں گے جو آپ کی کمپنی یا آپ کے ڈپارٹمنٹ یا آرگنائزیشن کے باہر کے آپ کے کسٹمرز ہوں گے, ٹھیک ہے, یا آپ کے ڈپارٹمنٹ سے بھی باہر ہوں گے, ٹھیک ہے. ایسے یہ وہ کسٹمرز ہوتے ہیں جو the next one in chain who receives, جو آپ کا جو بھی نیکسٹ اس کے پروڈکشن کے پروسیس میں جو نیکسٹ چین میں آتا ہے, جو آپ کا پروڈکٹ ریسیو کر رہا ہے, جو آپ کا سروس یا آئیڈیا آپ کا یوز کر رہا ہے. Now internal customers کون ہو جاتے ہیں؟ تو internal customers آپ کے اسٹاف ممبرز ہوتے ہیں, employees or anyone who works for the interest of a company or office or boss and expects a reward or salary or benefit from the company or office or the boss. So internal customers وہ ہو جاتے ہیں جو آپ کے اسٹاف ممبرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں آپ کے امپلائیز آ جاتے ہیں, آپ کے ورکرز آ جاتے ہیں. اب امپلائیز اور اسٹاف ممبرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ لوگ جو اس کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں کسی ریٹرن کے لیے, اپنے یا تو آفس سے یا باس سے یا کمپنی سے, یا تو وہ ریوارڈ میں اس کے جو ہے سیلری لے رہے ہیں یا کوئی نہ کوئی ان کو بینیفٹ ہو رہا ہے, وہ آپ کے انٹرنل کسٹمرز ہوں گے. So investor customers, اب investor customer کون ہے؟ Now the one who has invested his fortune and finance to build a company and expects a good return on his or her financial capital or fortune, shareholders یا stock holders. So investor customer وہ ہوگا آپ کا, ٹھیک ہے, جس نے ایک کمپنی میں یا آرگنائزیشن میں اپنی ایکسپینس یا اپنا فورچون, اپنے پیسے انویسٹ کیے ہوں, اپنا فائنانس انویسٹ کیا ہو, تاکہ اس کو جو ہے اس کے فائنینشیل کیپٹل اور فورچون جو ہے وہ بلڈ ہو جائے اس کمپنی کا, اور پھر ان کو اس کا ریٹرن ملے اچھا, ٹھیک ہے, یعنی ان کو پروفٹس کی صورت میں اس کا ریٹرن ملے. ان میں شیئر ہولڈرز آ جاتے ہیں اور اسٹاک ہولڈرز, کمپنی کے اسٹاک جو خرید رہے ہیں اور جن کے پاس شیئرز ہیں کمپنی کے. نا سوشل کسٹمر دا سوسائٹی ایٹ لارج. سو سوشل کسٹمر آپ کے اوور آل پورے سوسائٹی کو ہم سوشل کسٹمر آپ کا گنیں گے. Now creating business excellence, اگر ہم business excellence کو کریٹ کرنے کا آپ دیکھتے ہیں. Now before we look at excellence models, let us see why sometimes these initiatives fail. So اس سے پہلے کہ ہم ماڈلس کو جج کریں, ایکسلنس ماڈلس کو, ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے انیشیٹو جو ایکسلنس کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں بزنس کو, وہ فیل کیوں کرتے ہیں. So there are many reasons for quality program failures, including the following. So quality program failures میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو may be reasons ہیں یا وجہ ہیں جن کی وجہ سے فیلئر ہو جاتا ہے کوالٹی میں.
Now پہلا اس میں آ جائے گا کہ the efforts were misfocused, limited to improving only quality of work life, issues for employees rather than also addressing issues of strategic concern. So efforts ایسے جو misfocused ہیں, ٹھیک ہے, شاید ان کا فوکس صحیح نہیں ہوا, یا ان کا لمیٹڈ ہے تاکہ کوالٹی ورک لائف کو امپروو کرنے میں بہت لمیٹڈ ہو جاتے ہیں, یا ایسے ایشوز جو ہے امپلائیز کے جو rather than also addressing issues of strategic concern, یعنی صرف امپلائیز کے ایشوز ہو سکتے ہیں لیکن اسٹریٹجک کنسرن کے ایشوز نہیں ہیں, ادھر فیلئر آ سکتی ہے. پھر اس کے بعد managers relied on traditional methods and assumptions and were not equipped with right tools, techniques and theory to improve quality. تو مینیجرز یا تو انہوں نے پرانے ٹریڈیشنل میتھڈز اور اسمپشنز پہ کام کیا, اس وجہ سے کوالٹی کا فیل ہو گیا, کیونکہ ٹوٹل کوالٹی میں آپ کو رولز اور میتھڈز چینج کرنے پڑتے ہیں. تو اگر ٹریڈیشنل میتھڈ سے ہی کام کرتے رہیں گے تو ٹوٹل کوالٹی آبویسلی فیل ہوگا. اور یا پھر وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پراپر ان کے پاس ٹولز نہیں تھے, یا ان کے پاس ٹیکنیک نہیں تھی, یا ایسی تھیوری نہیں تھی جس سے وہ کوالٹی امپروو کر سکیں. So the managers were too focused on tools and techniques and did not understand how to transform themselves, their employees and the organization. یا پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ کوالٹی پروگرام فیلئر کا ایک اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مینیجرز جو ہیں وہ یا تو ٹولز اور ٹیکنیکس پہ زیادہ انہوں نے فوکس کیا ہے بہت زیادہ, اور وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے کہ ان کو اپنے آپ کو بھی چینج کرنا ہے, اپنے امپلائیز کو بھی چینج کرنا ہے, اور آرگنائزیشن کو بھی چینج کرنا ہے تاکہ پورے میں اوور آل کوالٹی آ سکے. The managers were too impatient with a short-term focus and unwilling to stay in the course, overcome initial barriers and wait for long-term gains. Now another reason of quality program failures وہ ہو سکتا ہے کہ managers جو ہے وہ زیادہ impatient تھے, یعنی انتظار نہیں کرنا چاہ رہے تھے, ان کا شارٹ ٹرم فوکس تھا, بہت چھوٹے عرصے کے لیے وہ دیکھ رہے تھے, فوکس کر رہے تھے کہ بس ٹیمپریرلی ایک کام ہو جائے, لانگ ٹرم نہیں سوچ رہے تھے. اینڈ unwilling to stay the course, اور یا پھر اس کوالٹی ٹوٹل کوالٹی کے جو رولز ہیں اس کورس پہ نہیں مزید چلنا چاہ رہے تھے, یہ وہاں سے بس تھوڑا سا یوز کر کے انہوں نے وہ ٹولز چھوڑ دیے, یا وہ انیشل بیریئرز کو ہی اوور کم نہیں کر پا رہے, اور لانگ ٹرم گینز کے لیے ویٹ کر رہے ہیں. So managers never care for the culture change in organizations. اگر مینیجرز جو کے اوپر ہم دیکھیں تو وہ کبھی بھی کلچر چینج نہیں چاہیں گے کسی بھی آرگنائزیشن میں, کیونکہ وہاں سے وہ پھر ان کی امپاورمنٹ لوز ہو جاتی ہے. ان کے پاس جو پاورز ہیں, ان کے پاس جو اتھارٹی ہے وہ ایک طرح سے لوز ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ پھر اپنی وہ اتھارٹی اور پاور جو ہے انڈیویجولز میں ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. So when we say that creating business excellence, so consider the following 10 reasons why total quality management programs do not work for companies. So ہم یہ consider کر سکتے ہیں کہ جو following 10 reasons ہیں ایسے جس میں کی وجہ سے total quality management programs جو ہیں وہ companies کے لیے کام نہیں کر سکتی یا صحیح طرح سے function نہیں ہوتا. Now پہلا ریزن کیا ہوگا کہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ فوکسز پیپلز اٹینشنز آن انٹرنل پروسیسز rather than external results. An asset of total quality management is that it gets managers to attend to internal processes. So پہلی چیز, پہلا پوائنٹ جس سے ٹوٹل کوالٹی پروگرامز جو ہیں وہ کمپنیز میں شاید کام نہیں کر پاتے, یہ سکسیزفل نہیں ہوتے, اس لیے کیونکہ ٹوٹل کوالٹی جو ہے مینجمنٹ وہ لوگوں کے اوپر اٹینشن زیادہ دے رہی ہے, اسپیشلی اور انٹرنل پروسیسز پہ, ان لوگوں کو جو انٹرنل پروسیسز میں انوالوڈ ہیں, نسبتاً کے ایکسٹرنل ریزلٹ کہ اس کا فائنل ریزلٹ کیا نکلتا ہے پروڈکشن کا یا سروس کا, اس کو نہیں وہ جج کرتے, بٹ وہ انٹرنل پروسیسز کو جج کرتے کہ اس میں کوالٹی امپروومنٹ ہونی چاہیے. اور اس میں ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا ایک ایسٹ یہ ہوگا کہ اس میں مینیجرز جو ہیں ان کو انٹرنل پروسیسز کی طرف جو ہے نا دھیان زیادہ دینا پڑتا ہے. سو مے بی اس وجہ سے وہ پروگرامز نہیں سکسیزفل ہوتے. But taken to an extreme, managers can get too preoccupied with internal issues such as the controversial issue of performance measurement and ignore shifting perceptions and preference to the customers. So sometimes لیکن پھر اس میں یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ اگر مینیجرز دھیان دینا شروع کر بھی دیں ان انٹرنل پروسیسز پہ تو وہ کچھ زیادہ ہی اس پہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور
उससे फिर वो कंट्रोवर्शियल इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट के, कि हर कोई कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसको वो मेजर करना शुरू कर देते हैं। एंड देन दे इग्नोर शिफ्टिंग परसेप्शंस एंड प्रेफरेंसेस टू कस्टमर, और फिर वो कस्टमर की प्रेफरेंसेस या उनकी ख्वाहिशात को छोड़ देते हैं और सिर्फ इंटरनली अपने वर्कर्स या एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को मेजर करने में लग जाते हैं, जब भी ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रोग्राम जो है वो नहीं एक कंपनी में काम कर सकता। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फोकसेस ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड्स पे फोकस करता है। जीरो डिफेक्ट्स एंड नो रीवर्क एफिशिएंसी डिस्ट्रैक्ट पीपल फ्रॉम एडिंग वैल्यू एंड एक्साइटमेंट टू कस्टमर्स लाइव्स। सो जीरो डिफेक्ट्स अगर हैं या नो रीवर्क एफिशिएंसी है तो वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती है या हटाती है अपने से, जिसमें उन्होंने वैल्यू ऐड करना होता है, या एक्साइटमेंट जो है ना अपने कस्टमर्स की लाइफ में से वो चीज़ खत्म कर देती है। Number 3 would be total quality management develops its own cumbersome bureaucracy, organizational charts and reporting systems with interlocking committees. So total quality management जो है वो develop करता है अपने ब्यूरोक्रेसी को, जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स एंड रिपोर्टिंग सिस्टम्स हैं उसको डेवलप कर रहा होता है, जिसमें वो कमिटीज को इंटरलॉक कर रहा होता है, काउंसिल्स को और इम्प्रूवमेंट टीम्स को, that imply a linear and predictable improvement process rather than the chaotic or disruptive rebuilding that is often necessary. So total quality जो है वो डेवलप कर रहा है मे बी ऐसे कम्बरसम ब्यूरोक्रेसी को, ठीक है, वो उसमें चार्ट्स और रिपोर्टिंग सिस्टम्स जो है, ताकि जो जिसमें कमिटीज काउंसिल्स की इम्प्रूवमेंट आ रही होती है, जिसमें वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट प्रोसेस क्या है, निस्बतन के उसमें यानी स्टेप बाय स्टेप वो बिल्ड करते हैं, निस्बतन के एक ऐसा क्या डिजास्टरस जो है ना, ये डिसरप्टिव रीबिल्डिंग हो जाए जो ज़रूरी हो जाए, उसको पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करे, उसके सारे सिस्टम्स को दोबारा से रीबिल्ड करना। So एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट डेलीगेट्स क्वालिटी टू क्वालिटी एक्सपर्ट्स rather than to real people, और वो क्वालिटी टू क्वालिटी एक्सपर्ट्स को डेलीगेट करते हैं निस्बतन के रियल लोगों के ऊपर फोकस करने पे। सो क्वालिटी शुडंट बी डेलीगेटेड, क्वालिटी को इसीलिए डेलीगेट नहीं करना चाहिए, बट लिव्ड इन द स्ट्रैटेजी ऑफ द कंपनी एंड रोल्स ऑफ द मैनेजर्स। और क्वालिटी को डेलीगेट लेकिन हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें उसको चलाना चाहिए एक स्ट्रैटेजी के साथ कि उसमें कंपनी का रोल क्या है और एक कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है और उसके मैनेजर्स उसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं, उसके बेस के ऊपर क्वालिटी को जज होना चाहिए। नंबर 5 वुड बी द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट डज नॉट डिमांड रेडिकल ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये नहीं कहता कि आप एक ऑर्गेनाइजेशनल एक मेजर किस्म की चेंज ले आओ अपने ऑर्गेनाइजेशन में। So real quality improvement requires structural change, perhaps flattened structures and liberalization of people from stifling control systems to the tyranny of functionalism, which precludes teamwork. So total quality management का जो एक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चरल चेंज चाह रहा होता है, ठीक है, नॉट के फ्लैटन स्ट्रक्चर्स को यूज नहीं करना चाह रहा होता, वो उसके जो है असल इम्प्रूवमेंट क्वालिटी में लाने के लिए ज़रूरी है कि लोग जो है वो कंट्रोल सिस्टम से निकलें, जिसमें एक उनको कॉन्स्टेंटली कंट्रोल किया जा रहा होता है, उनकी क्रिएटिविटी को भी कंट्रोल, उनको ये नहीं बस जो उनको डिज़ाइन कर दिया गया होता है काम कि आपने ये करना है, वही चीज़ वो उसको पूरा करते हैं, और उस चीज़ से निकल के फंक्शनलिज्म में जाना चाहिए, ऐसा जिसमें टीम वर्क हो, मिल के काम कर सकें। Then creating business excellence. So total quality management does not demand changes in management compensation. और total quality management जो है वो ऐसे changes नहीं demand करते जो changes in management compensation में changes demand नहीं कर रहे. So if rewarded on short-term financial gains, managers will not be likely to attend quality measures. और अगर उनको short-term financial gains की base के ऊपर judge किया जाए तो managers जो है वो obviously प्रॉपर क्वालिटी मेजर्स को नहीं देख सकते। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अपील्स टू फैडिज्म, एगोटिज्म एंड क्विक फिक्सिज्म। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो ज्यादा जो है वो ऐसी चेंजिंग लाना, ठीक है, जो इंसान जल्दी उसको अडॉप्ट कर सके। एंड ऑल्दो दे विल नॉट एडमिट, एंड मेनी मैनेजर्स हैव अप्लाइड फॉर अवार्ड्स लाइक द ISO, EQA, Baldrige for reasons of personal aggrandizement and corporate public relations, or for quick and painless profitability.
سو ان کی ایگو کے اوپر نہیں چل سکتی، لیکن ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ جو ہے سم ٹائمز ایگو کو بوسٹ کرتی ہے کسی کے انسان کی، یا ایک کوئک طریقہ میں بھی وہ یوز کرتے ہیں مینیجرز اس کو کہ کوئی چیز کو فکس کرنے کے لیے کوئک طریقہ ہو. لیکن اگر وہ نہ بھی ایڈمٹ کرنا چاہیں تو بہت سارے ایسے مینیجرز ہیں جو انہوں نے اپنی ذاتی امپروومنٹ کے لیے، ذاتی کیا کہتے ہیں کہ خواہش کے لیے اور بینیفٹ کے لیے انہوں نے ISO یا بیلرج کے ایوارڈز کے لیے اپلائی کیا ہے، اور کارپوریٹ پبلک ریلیشنز کے لیے، تاکہ ان کو ایک بہت جلد اور پروفٹس وغیرہ جو ہے نا ان کو بہتر مل سکے. نا ان ریالٹی quality requires a never ending pursuit of improvement. لیکن اگر ریالٹی میں ہم دیکھیں تو یہ شارٹ ٹرم نہیں ہوتا. کوالٹی صرف اسی صورت میں آپ امپروو کر سکتے ہیں اور ایک ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا پروگرام رن کر سکتے ہیں آرگنائزیشن میں جب اس میں کانسٹنٹلی امپروومنٹ کا ایک سسٹم چل پڑے. Now, total quality management drains entrepreneurship and innovation from corporate culture. اور obviously total quality management جو ہے وہ innovation کو اور entrepreneurship کو ایک corporate culture میں سے جو ہے وہ drain کر دیتا ہے. So too much emphasis on standardization and routine precludes the constant shifting needs to keep up with the external changes. تو بہت سارے ایسے ایمفیسز اگر ہم اسٹینڈرڈائزیشن پہ ڈال دیں یا روٹین پہ ہم کانسٹنٹ اگر ہم شفٹ کرتے رہیں نیڈز، ٹھیک ہے، تاکہ ہم ایکسٹرنل چینجز کو میٹ کر سکیں، سو اس کے اوپر وہ زور زیادہ دیتا ہے. Then total quality management has no place for love and passion, though this comment seems a bit precious. It means that the analytical, detached and sterile programs put in place to ensure quality are often devoid of human emotion and soul that inspire attachment to the company by employees and to the product by customers. So total quality management جو ہے کہیں اگر وہ فیل ہو رہا ہے یا نہیں کامیاب ہو رہا کسی انسٹیٹیوشن میں، تو کیونکہ وہ ایک لو اور پیشن کی جگہ نہیں ہے اس میں کہیں بھی، ٹھیک ہے. سو maybe sometimes it means that analytical, detached and sterile programs، ایسے analytical programs یا ایسے detached programs ڈال دیے جاتے ہیں ایک آرگنائزیشن میں جو کوالٹی کو تو انشور کر دیتے ہیں، لیکن اس میں ہیومن ایموشن نہیں ہوتا، اس میں ان کی سول نہیں ہوتا، کوئی ایسی انسپائریشن نہیں ہوتی، وہ اٹیچ نہیں ہوتی کسی بھی کمپنی کی امپلائیز کی اپنے پروڈکٹس کی ٹو دا پروڈکٹس بائی کسٹمرز، یا جو کسٹمرز کو انہوں نے پروڈکٹس دینے ہیں اس سے ان کا کوئی بھی یعنی ایموشنلی وہ لنک نہیں ہوتے، انتھوزیاسٹک نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے ایک کام کرنے میں. سو سرٹنلی نو آل TQM programs are characterized by all of these deficiencies. سو ہم کوئی یہ لیکن نہیں کہہ سکتے کہ سارے ہی پروگرام جو ہے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے وہ ہم انہی ڈیفیشنسیز کے اوپر ان کو کریکٹرائز کر سکتے ہیں، یہ صرف ایگزامپلس ہیں اس کی. So many of the TQM failures suffer at least a few of these major problems. لیکن at least جو total quality management کو کچھ failures ہیں وہ ان میں سے کچھ ان problems میں سے بھی include کر رہے ہوتے ہیں اس میں. تو کچھ points ایسے ان کو define کر سکتے ہیں ان problems کو. So the underlying cause of all these TQM deficiencies is that managers fail to understand the concept of quality. اور مین انڈر لائن کاز جو ہے اس کا وجہ جو اس کی ہے کہ یہ ڈیفیشنسیز ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی آ رہی ہیں، وہ اس لیے کہ جو مینیجرز ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کوالٹی کا کانسیپٹ نہیں سمجھا صحیح طریقے سے، اور وہ اس چیز کو سمجھ کے چل نہیں سکے صحیح طرح. Now, creating business excellence in that when we say that some managers would define quality too narrowly as meeting specifications. So, کئی managers ایسے اس کو بہت narrowly define کر دیتے ہیں کہ صرف جی specifications کو meet کرنا چاہیے. So, others do not define quality at all, but rely on the claim, I know it when I see it. اور اسی بیس کے اوپر چلتے ہیں کہیں جو ہے دوسرے کہ جی ہمیں نظر آتا ہے quality. So we define quality too narrowly as meeting specifications. اور ہم اسپیسیفیکیشنس کے بیس کے اوپر صرف کہ جی وہ اسپیسیفیکیشنز میٹ کر رہا ہے تو دین اٹس کوالٹی، تو ہم اس کو بہت نیرلی ڈیفائن کر رہے ہیں جو اس کو نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ کوالٹی از اے ویری واسٹ ایریاز. ناؤ وی ڈیفائن کوالٹی ایز اے پرنسپل دیٹ انکریجز ایکسلنس ان ایوری تھنگ. اب ہم کوالٹی کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ڈیفائن کوالٹی ایز اے پرنسپل، ایسے پرنسپل کی طرح ہے، ٹھیک ہے، جو
انکریج کر رہا ہے ایکسلنس ہر چیز میں، پروڈکٹس میں، اسٹریٹجیز میں، سسٹمز میں، پروسیسز میں اور لوگوں میں. سو ہم اگر کوالٹی کو ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا پرنسپل ہے جس کو انکریج کیا جا سکتا ہے کہ اس میں ہر چیز کی ایکسلنس ہو. پروڈکشن میں آپ کی ایکسلنس ہو، آپ کے پروڈکٹس ایکسلنٹ ہو، آپ کی اسٹریٹجیز پرفیکٹ ہو، آپ کے سسٹمز بہت اچھے چل رہے ہوں، آپ کے پروسیسز اور آپ کے لوگ بہت اچھے طریقے سے مینج کر رہے ہوں. Now, as you will see, there are many ways that quality can be pursued and are realized. So, آپ اگر دیکھتے ہیں تو آپ یہ جج کر سکتے ہیں کہ کوالٹی کو پرسو کرنے کے لیے اس کو ریئلائز کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں. So, some of the specific approaches that help managers realize that general principle of excellence are presented below. So کچھ ایسی اسپیسیفک اپروچز ہیں جو مینیجرز کو ہیلپ کرتی ہیں ریئلائز کرنے میں کہ ایکسلنس کی جنرل پرنسپلز کیا ہیں. تو وی ول ٹاک اباؤٹ دیم رائٹ ناؤ. when we speak about specific approaches جو مینیجرز یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جنرل پرنسپل کے لیے، سو اب ایکسلنس لے کے آنے کے لیے. Now the first would be to inspire purposeful change for improvement. Managers must have a clear understanding of quality. So ایسی چیز جو انسپائر کر رہی ہو پرپسفل چینج، ایسا جو ہم سمجھ کے جو ہے چینج لے کے آنا چاہ رہے ہیں امپروومنٹ میں، یا مینیجرز مسٹ ہیو اے کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف کوالٹی. اور مینیجرز کو کوالٹی اچھی طریقے سے سمجھ آنا چاہیے ان کو. Now they must understand how it relates to their roles, کہ وہ ان کے رولز کے ساتھ کس طرح ریلیٹ کرتی ہے کوالٹی، اینڈ ہاؤ اٹ مسٹ بی انٹیگریٹڈ اینڈ کنیکٹڈ ٹو دا آرگنائزیشن اسٹریٹجی فار پرووائڈنگ ویلیو ٹو کسٹمرس. اور یہ چیز جج کرنا کہ پھر ان کا یہ رولز جو ہے وہ کس طریقے سے انٹیگریٹ ہو رہا ہے اور کنیکٹ کر رہا ہے کسی آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی کو، تاکہ وہ اپنے کسٹمرز کو ویلیو پرووائڈ کر سکیں. Now this integrated approach brings quality into the mainstream of managerial practice. اور یہ انٹیگریٹڈ اپروچ جو ہے یہ کوالٹی کو لے کے آتی ہے ایک مینجمنٹ کے پریکٹس میں پراپر طریقے سے انوالو کر دیتی ہے کوالٹی سسٹم کو جب وہ سمجھ لیتے ہیں. Now, psychologists suggest that individuals go through 4 stages of learning. اور سائیکالوجسٹ کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ کوئی بھی انڈیویجول، کوئی بھی ایک پرسن ہے، ٹھیک ہے، وہ لرن کرنے کے 4 سٹیجز میں سے گزرتا ہے. انکانشیس انکمپٹنس، یو ڈونٹ نو دیٹ یو ڈونٹ نو، یعنی انکانشیس ہو آپ کمپٹنس میں، یعنی آپ کو خود ہی نہیں پتا کہ آپ کو کیا چیز نہیں پتا، ٹھیک ہے، یا آپ کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی چیز نہیں معلوم، تو یہ چیز ریئلائز نہیں ہوتی آپ کو. کانشیس انکمپٹنس، یو ریئلائز دیٹ یو ڈونٹ نو، اور اس جگہ پہ یا کانشیس انکمپٹنس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے، یا آپ ریئلائز کر لیتے ہو کہ مجھے اس چیز کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. کانشیس کمپٹنس میں آ جاتی ہے یو لرن ٹو ڈو بٹ وتھ کانشیس ایفرٹ. آپ سیکھتے ہیں کچھ کرنے کے لیے، لیکن آپ کانشیسلی اویئر ہوتے ہو کہ آپ کا ایفرٹ آپ نے لگانی ہے کچھ چیز سیکھنے کے لیے. انکانشیس کمپٹنس، پرفارمنس کمز ایفرٹلیسلی، اور انکانشیسلی آپ کوئی ایسے جو ہے نا چیز آپ اٹمپٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میں آٹومیٹکلی خود ہی بغیر کوئی محنت کیے ہی پرفارمنس آ جاتی ہے، وہ ایک ان بلٹ نیچرلی آپ کا ایک پروسیس ہو جاتا ہے. سو آرگنائزیشن سیم ٹو فالو دا سیم پیراڈیگم. سو آرگنائزیشن بھی جو ہے اسی پیراڈیگم کو فالو کر رہے ہیں. Now, for organizations committed to pursuing total quality, change is a way of life. So ایسے آرگنائزیشنز جو کمیٹڈ ہیں کہ جی انہوں نے ٹوٹل کوالٹی کا پروگرام اپنے آرگنائزیشن میں رن کرنا ہے اور اسی طریقے سے چلنا ہے، وہ یوز ٹو ہو جاتے، ان کے لیے ایک ٹوٹل کوالٹی جو ہے وہ وے آف لائف بن جاتا ہے، ان کے رہنے کا ایک طریقہ، اٹس اے پارٹ آف دیئر لائف، یعنی ڈیلی ان کے کام کا بھی حصہ بن جاتا ہے وہ. So organizational change is needed in implementing total quality and constantly thereafter. اور organizational change جو ہے وہ ضرورت اس کی ہے تاکہ وہ total quality کو implement کر سکے اور constantly کرتا ہی جائے اس کو implement. Then in the initial stage, an effort must be mounted to begin to change the culture of the organization. اور اس کے بعد انیشل سٹیج پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک ایسا ایفرٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ایک آرگنائزیشن میں کلچرل چینج لایا جا سکے، انوائرمنٹل چینج لایا جا سکے اس میں.
So unless a culture based on customer satisfaction, continuous improvement and teamwork is established, total quality will be little more than just another one of management's programs. So अगर कल्चरल बेस्ड है, हम कल्चरल बेस्ड कहते हैं या कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बेस पे हम जज करते हैं, तो हम देखते हैं कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है वो उसकी बेस पे, या हम टीम वर्क अगर एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं टोटल क्वालिटी में, तो वो फिर उस चीज़ को बिलिटल कर देते हैं मोर देन जस्ट वन ऑफ द मैनेजमेंट प्रोग्राम. सिर्फ एक मैनेजमेंट प्रोग्राम नहीं बन जाता वो, ठीक है, एक पूरा कल्चर जो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन का या कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का वो बिल्ड हो जाता है. So indeed, this is often the cause of failure of total quality initiative. So sometimes obviously management अगर अपना ही प्रोग्राम सिर्फ समझ के वो चलाए तो फिर वो initiatives ऐसे नहीं लेते जिससे total quality improvement का process चल सके. So once total quality is under way in an organization, continuous improvement efforts will relentlessly create changes in product designs, standard operating procedures and virtually every other aspect of organizations. So अगर टोटल क्वालिटी का सिस्टम हम एक ऑर्गेनाइजेशन में रन करना स्टार्ट कर दें तो उसमें ऑब्वियसली फिर वो मुसलसल इम्प्रूवमेंट होती रहती है और चेंजेस क्रिएट होते जाते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइंस चेंज होने होते हैं बार बार, ठीक है, ताकि क्वालिटी को मीट कर सके. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उनके जो है ना वो चेंज होते हैं और हर एस्पेक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो वर्चुअली वो चेंज होना शुरू हो जाता है. सो वन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज री इंजीनियरिंग. तो एक ज्यादा दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट अगर हम जज करते हैं तो वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का वो री इंजीनियरिंग है, in which the processes by which the organization operates are re-examined and redesigned to provide higher quality at lower cost. So हम अगर एक एस्पेक्ट देखते हैं इम्पोर्टेंट कि जिससे मुसलसल इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है तो वो री इंजीनियरिंग होगा. जिस प्रोसेस से री इंजीनियरिंग के प्रोसेस में आप एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसकी जो ऑपरेशंस हैं या जिस तरीके से वो ऑपरेट कर रहा है उसको री एग्जामिन किया जाता है, रीडिज़ाइन किया जाता है ताकि वो बेहतर हायर क्वालिटी प्रोवाइड कर सके और लोअर कॉस्ट पे वो हायर क्वालिटी प्रोवाइड कर सके. So when we speak about the organizational culture needed to support total quality, then that is one that values customers, improvement and teamwork. So organizational culture अगर हम जज करते हैं तो वो जो टोटल क्वालिटी को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है तो वो वैल्यू करता है कस्टमर्स को, इम्प्रूवमेंट को और टीम वर्क को. In an organization with a total quality friendly culture, everyone believes that customers are the key to the organization's future and that their need must come first. So किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम टोटल क्वालिटी फ्रेंडली कल्चर जज करते हैं तो हर एक को जो है ना ये यकीन होना चाहिए कि कस्टमर्स जो हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के की फैक्टर्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर जो है या तो ब्राइट कर सकता है या फिर उसको वर्स कर सकता है. सो एक ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे फ्यूचर के लिए कस्टमर्स की नीड्स जानना एंड उनकी नीड्स को पहले अपने उससे रखना आइडिया से, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. If two employees are having a conversation and a customer enters the shop, the conversation ends until the customer is served. So अगर दो एम्प्लॉइज हैं वो आपस में अगर कोई बातचीत कर रहे हैं और कोई कस्टमर आ जाता है शॉप में तो उस वक्त वो उनकी बातचीत रुक जानी चाहिए जब तक कस्टमर को प्रॉपर तरीके से वो सर्व नहीं कर देते. ये नहीं कि वो कस्टमर को इग्नोर करते रहे, कस्टमर आके खड़ा रहे और वो आपस में एम्प्लॉइज बात ही करते रहे. So employees in a quality-oriented culture instinctively act as a team. और एम्प्लॉइज ऐसे जो क्वालिटी ओरिएंटेड कल्चर में जो है काम कर रहे हैं वो एक टीम की तरह एक्ट करते हैं. सो इफ समवन इज अवे फ्रॉम हर डेस्क एंड हर फोन रिंग्स, another employee will answer it rather than leave a customer hanging. सो एम्प्लॉइज जो है वो भी क्वालिटी मेंटेन करने में बड़ा उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वो एक कल्चर में उनके जो है ना वो एक आ जाती है कि इंस्टिंक्टिवली वो ना एक टीम की तरह काम करना शुरू कर देते हैं. लेट्स से कि कोई भी अगर एम्प्लॉई अपने डेस्क से पे नहीं बैठी हुई लेट्स से और उनका फोन रिंग होता है तो दूसरा कोई एम्प्लॉई उठ के उनका फोन वो आंसर कर ले निस्बतन के उनका जो कस्टमर है वो वेटिंग में फोन करता रहे और हैंगिंग में रहे.
So that would be like working as a team, you see. If one person isn't available, then the other one takes his place and helps them out. So organizations where a focus on customers, continuous improvement and teamwork are taken for granted have a good chance of succeeding at total quality. اور ایسے آرگنائزیشنز جو فوکس کرتے ہیں کسٹمرز کے اوپر یا کنٹینیوس امپروومنٹ پہ، ٹھیک ہے، اور ٹیم ورک، ان کے ٹیم ورک جو ہے نا ان کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور ان کا ایک دے ہیو اے گڈ چانس آف سکسیڈنگ ایٹ ٹوٹل کوالٹی. اور وہ پھر آبویسلی ایسے جو کسٹمر پہ فوکس کر رہے ہیں یا کنٹینیوس امپروومنٹ یا ٹیم ورک کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ آبویسلی ایک پراپر طریقے سے سکسیزفل ہو سکتے ہیں کسی بھی ٹوٹل کوالٹی کے پروگرام میں. So elements of a total quality culture, most organizations do not have such a culture prior to exposure to total quality. کچھ ایسے organizations ہیں جن کو جو ہے نا exposure نہیں ہے total quality کا. So some degree of cultural change is necessary. تو ان کے لیے cultural change جو ہے کئی دفعہ ضروری ہو جاتا ہے. So these elements along with several others are reflected clearly in the Baldrige or the EFMD and other national quality program criteria for performance excellence. So ایسے elements جو ہیں جو cultural change جو ہے ضروری ہے کیونکہ total quality کے لیے. So اس میں کئی دفعہ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو خاص طور پہ کلیئرلی مینشنڈ ہے. اگر آپ نے بالڈرج کا سرٹیفکیشن لینی ہے، ایوارڈز لینے، یا ای ایف ایم ڈی کا ایوارڈ لینا ہے، یا کوئی بھی نیشنل کوالٹی پروگرام کرائٹیریا جو ہے پرفارمنس کا، اس میں یہ چیزیں ایلیمنٹس بہت ضروری ہیں. So the criteria are built upon a set of core values and concepts. اور یہ criteria جو ہے وہ ایک کچھ مین کور ویلیوز یا کانسیپٹس کے اوپر بلڈ ہوتا ہے. ایک ویژنری لیڈرشپ، آپ کا لیڈرشپ ویژنری ہونا چاہیے، ان کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے اپنے انسٹیٹیوشن یا آرگنائزیشن کے بارے میں. کسٹمر ڈریون ایکسلنس، کسٹمر کی نیڈس کے مطابق یا اسپیسیفکیشنس کے اوپر ایکسلنس جو ہے نا آپ لے کے آئیں. آرگنائزیشنل اینڈ پرسنل لرننگ، تو آرگنائزیشن میں اور پرسنل لرننگ بھی ہو. ویلو ان امپلائیز اینڈ پارٹنرز، اور امپلائیز اور پارٹنرز کو ویلیو کرنا. دین اجیلٹی ہونا، ٹھیک ہے، فوکس آن دا فیوچر، مینیجنگ فار انوویشن، management by fact, public responsibility and citizenship, focus on results and creating value and systems perspective. So آپ کی انوویشن کے لیے مینجمنٹ ہونی چاہیے، آپ کا فوکس ہونا چاہیے فیوچر پہ کہ آپ کیا گین کرنا چاہ رہے ہیں، اور فیکٹس کے اوپر بیسڈ ہونا چاہیے وہ، اور پبلک رسپانسبلٹی اور سٹیزنشپ ہونی چاہیے، اینڈ فوکس آن ریزلٹس جو ہے دیٹ آر کریٹنگ ویلیو، اور جو ایسے سسٹمس پرسپیکٹو کریٹ کر رہے ہیں. So these values provide a good summary of the cultural elements necessary to sustain a total quality environment and are embedded in the beliefs and behaviors of high performing organizations. So obviously یہ ایسے values ہیں جو پرووائڈ کر رہے ہیں ایک اچھے کلچرل ایلیمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو ایک اچھی سمری پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا آپ ٹوٹل کوالٹی انوائرمنٹ ایک کریٹ کر سکیں اور اس کو سسٹین کر سکیں، مینٹین کر سکیں. اور یہ ایسے ہیں جو آپ کے یقین اور آپ کی بلیفس میں امبیڈ کر دیے جاتے ہیں، انکلوڈ کر دیے جاتے ہیں، اور آپ کے بیہیویئرز جو ہیں وہ ان میں بھی آ جاتا ہے، آرگنائزیشنس کی بیہیویئرز میں جو خاص طور پہ ہائی پرفارمنگ آرگنائزیشنس ہیں ان کی بلیفس اور بیہیویئرز میں یہ چیز انکلوڈ ہو جاتی ہے. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے اسٹوڈنٹس، and we'll continue with our total quality elements and cultures in our next lecture. Thank you so much. Good day.